ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہت ہی قیمتی خطاب اور پیارا خطاب حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب دامت برکاتہم کا ہم سب سنیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کو پورا بدلہ عطا فرمائے۔ میں تو بہت محظوظ ہو رہا تھا، اور حضرت کا جو خاصہ ہے، خاصہ کا مطلب حضرت کی جو خاص بات ہے، خصوصیت ہے، وہ اس وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رہے بابا، آ رہی ہے؟ ساری دنیا میں نفرت کا بازار بے حد گرم ہے، اور ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ ایسے وقت میں ایسے بیانات اور ایسا انداز، اور خود ان کے کتابوں کے حوالے، انشاءاللہ تعالی دشمنیوں کو محبتوں سے بدلنے کا زبردست انتظام ہے۔ ناشتہ کر رہا تھا مولانا کے گھر، کچھ علماء کرام نوجوان بیٹھے تھے، تو میں نے ان کے بیچ میں بھی اس بات کی ترغیب دی۔
کی کتابوں میں بھی وہ اہم باتیں ہیں جو ان کو خود معلوم نہیں ہے. حضرت بڑے ہیں میرے سے، پھر بھی میں ادب کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کام کو جتنا ہو سکے اتنا وسیع کریں، کافی فائدہ ہوگا. اور آپ سب مل کر حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کے اس کام میں پوری مدد کرے. اپنے اپنے دھرم کی جو مقدس کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں میں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک مٹ کے جلسے میں حاضر ہو کر ایک شعر پڑھا تھا، کبھی قرآن اور گیتا کو لڑتے نہیں دیکھا، کبھی قرآن اور گیتا کو لڑتے نہیں دیکھا، جو لڑتے ہیں ان کو پڑھتے نہیں دیکھا. خیر انشاءاللہ تعالی جلسے کے بعد حضرت سے جب ہمارے صدر جلسہ کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملے گا تو میں اپنے کچھ خیالات بھی حضرت کی خدمت میں رکھوں گا. سمجھ میں آئی باتیں؟ لیکن حضرت کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا نحو میر کو میں پورا گیتا کے طرز پر پڑھتا تھا. میں آوازوں کو نقل بہت جلدی کر لیتا ہوں اور میرے ساتھیاں مجھے پڑھنے کے لیے کہتے اور خوب مزہ لیتے. حالانکہ میں پڑھتا تھا فارسی لیکن طرز گیتا کی ویدوں کی ہوتی تھی. سامیرا خبر طلب حاصل نشد. اب طرز سن کر سننے والا کیا کہتا ہوں زبردست وید پڑھ رہا ہے، حالانکہ میں نحو میر پڑھ رہا ہوں. خرص مجھے بہت اچھا لگا. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس قسم کے جلسے منعقد کریں. ذمہ داران سے گزارش ہے کثیر تعداد میں غیر مسلم بھائیوں کو جمع کریں اور ہمارے حضرات علماء کرام سے بہتر بیان کرنے کی صلاحیت دنیا کی کسی قوم کے ذمہ داروں کے پاس نہیں ہے. بیان کرنا، تفسیر کرنا، تشریح کرنا، بات کو کھول کر بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیت اپنے حبیب کی ماننے والی امت میں علماء کرام کو عطا فرمایا ہے. زبان بولتے اسے، یہ طاقت، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ علماء کرام کو عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے تو پھر دشمن جو ہے وہ بے موت مر جائیں گے جو نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں. غرض جب میرا نام لیا گیا تو میں اٹھ کر آ رہا تھا تو حضرت صدر جلسہ شاکر صاحب دامت برکاتہم بولے کہ اطمینان سے بولو ابھی کھانا پکیا نہیں ہے. اب کھانا پکنے تک مجھے بولنے کی اجازت ہے. اب آپ لوگ کیا کریں گے معلوم؟ بیان نہیں سنیں گے، دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کھانا پکا دے. دو باتیں عرض کر کے اپنی مختصر بات ختم کر دیتا ہوں، وقت کا تقاضا بھی ہے.
رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ شعبان کا آتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں مدارس عربیہ کے جلسے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدرسے والے جو جلسے کرتے ہیں وہ اکثر شعبان میں کرتے ہیں۔ مدرسے کے جلسے ربیع الاول میں نہیں کرتے، ربیع الثانی میں نہیں کرتے، مدرسے کے جلسے جمادی الاول میں نہیں کرتے، جمادی الثانی میں نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت آپ وہیں بیٹھتے ہیں؟ حضرت آپ یہ حضرت کے بڑے اخلاق ہیں۔ جلسوں میں حضرت جب بھی جاتے ہیں تو ایسے کسی کے بیان کو سنتے ہیں گویا کہ حضرت کو اس بیان کی انتہا درجے پر ضرورت ہے۔ ایسے اخلاق بہت کم لوگوں کے پاس رہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں حضرت کی محبت عطا کر دیا۔ غرض مدرسے میں جو جلسے ہوتے ہیں وہ کون سے مہینے میں ہوتے ہیں؟ شعبان میں ہوتے ہیں۔ دوسرے مہینوں میں مدرسوں کے جلسے نہیں ہوتے، خاص طور پر کبھی کبھی کہیں ہو جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں جلسے ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ شعبان کے مہینے میں مدرسوں میں جلسے کیوں کرتے ہیں؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ کتنے جواب؟ 3 جواب۔ علماء تو جانتے ہوں گے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مدارس عربیہ میں سال کی ابتدا اور سال کا اختتام شوال اور شعبان میں ہوتا ہے۔ شوال میں مدارس عربیہ کا آغاز ہوتا ہے تعلیم کا، اور شعبان میں مدارس عربیہ میں تعلیم کا اختتام ہوتا ہے۔ اب سبق بند۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ مدرسے میں چھٹیاں۔ بعض مدرسوں میں رمضان میں بھی مدرسے چلتے ہیں، وہ اپنی بات ہے، لیکن اکثر 90% مدرسوں میں رمضان المبارک میں چھٹی دی جاتی ہے۔ اور اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسی طریقے سے مدارس عربیہ ہو کہ مدرسے ہو یا اسکول ہو، سال ختم ہوتا ہے تو ایک فنکشن منعقد کرتے ہیں۔ ویسے ہی مدرسوں میں بھی ایک فنکشن منعقد ہوتا ہے جو شعبان کے مہینے میں۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ مدارس عربیہ مکمل اللہ کے فضل سے چلتے ہیں۔ کس کے فضل سے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو دینے والے بندوں کو پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی آسمان سے نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے دینے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے، سمجھ میں؟ دیتے تو ہے اللہ ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ دیتے تو ہے اللہ تعالیٰ ہی، لیکن ڈائریکٹ دیتے نہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو لاکھوں میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ڈائریکٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو کسی نہ کسی راستے سے دیتے ہیں۔ جس راستے میں آدمی خلوص کے ساتھ حلال روزی کی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے اسے ضرور دیتے ہیں۔ ایک آدمی آٹو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسی آٹو کے راستے سے دیتے ہیں۔ آٹو چلانا کیا معمولی بات سمجھے تمہیں؟ میرے ایک دوست ہیں بنگلور کے اندر، آٹو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 بیٹیاں دیے ہیں۔ 7 بیٹیاں، بیٹے نہیں، بیٹیاں۔ دو واقعے ہیں میرے اس عنوان پر، تازہ بنگلور کے اندر ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو بول رہا ہوں آٹو چلانے والے صاحب کا واقعہ بول رہا ہوں۔ 7 بیٹیاں پے در پے، پیچھے پیچھے پیچھے، سال 1.5 سال، سال 1.5 سال، سال 1.5 سال کو بیٹیاں 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 پیدا ہوئے۔ 8واں بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد انہوں نے کوئی نظام نہیں کیا، بچے بند ہو گئے۔ میں نے مذاق کیا، تمہیں بھی اللہ سے شرط کر لیے دکھتا، جب تک بیٹے دیتا نہیں تب تک جلنے کو چھڑتو۔ اور
25-30 سال اور اس وقت اور آئندہ آنے والے دور میں یقیناً بیٹیوں کا پیدا ہونا بہت بڑا امتحان ہے اس وقت۔ حضرت بڑے حضرت ہیں میرے مانند چچا ہے، خدمت میں عرض کروں اتنے دل سخت ہو گئے حضرت اس وقت لوگوں کے۔ ایک صاحب کا واقعہ یہ جمعے کو میرے پاس آیا، جن کی بیٹی کا رشتہ ہوا، غریب اللہ کے بندے ہیں وہ، ان کی بیٹی کا رشتہ ہوا، ابھی بھی لوگ شادی میں سوال جواب برابر رکھے ہیں۔ اتنے بیانات، اتنے جلسے، اتنے علماء، اتنے مشائخ، اتنی فکریں، پھر بھی برابر سوال اور جواب شادیوں میں رکھے ہیں۔ ایک جگہ رشتہ طے ہوا ایک صاحب کی بیٹی کا، اور اس وقت طے ہوا 15 سورن زیور ڈالنا، یا سورن بولتے کہ تولہ بولتے؟ تولہ بولتے۔ سورن 8 گرام کا ہوتا ہے، تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ چلو تم نہ سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، 15 تولے سونے کی بات ہوئی اور رشتہ ہو کر 1.5 سال ہو گیا۔ حالات سازگار نہیں تھے، اس لیے شادی میں دیری ہوتی گئی۔ اب شادی کا وقت قریب آ گیا تو لڑکے والے کہنے لگے کہ سونا مہنگا ہو کہ سستا ہو، ہمارے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ 15 کا وعدہ ہوا، 15 ڈالنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 سال پہلے تولہ سونے کی قیمت کیا تھی؟ اب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے زمانے میں گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو عزت کے واسطے یا کسی اور وجہ سے بچیوں کے پیدا ہونے پر ماں باپ ڈرتے تھے۔ آج اگر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو جوڑے جہیز لین دین کی وجہ سے ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ پالنے کو تو باپ پال دیتا ہے، پالنے کو تو ماں پال دیتی ہے، جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھایا جائے؟ عنوان سے ہٹا نہیں، رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں جلسے کرنے کے وجوہات بیان کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ میں نے اچھے اچھے ٹوپی پہننے والوں کو مانگتے ہوئے دیکھا، اچھی زبردست داڑیاں رکھنے والوں کو مانگتے ہوئے دیکھا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والوں کو مانگتے ہوئے دیکھا، دین کی لمبی لمبی بات کرنے والوں کو مانگتے ہوئے دیکھا، مسجدوں کے ذمہ داروں کو مانگتے ہوئے دیکھا، مدرسوں کے ذمہ داروں کو مانگتے ہوئے دیکھا، اور درگاہوں کے ذمہ داروں کو مانگتے ہوئے دیکھا۔ مسلمانوں کب بدلو گے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ اے بچے خاموش نہیں بیٹھتے؟ اوریجنل پی ایم ہے جی، دلی تک پہنچنا باقی ہے حضرت التاج۔ پی ایم بن کر تو زندگی آ گیا، دلی پہنچنا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ موقع دے گا، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ حضرت والا کے حوالے سے میں ایک بہت بڑی بشارت دینا چاہتا ہوں، آپ باریک طریقے سے وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ حالات حد سے زیادہ جو بگڑتے نظر آ رہے ہیں، ان حالات کا بگڑنا خود بتا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ملک میں نہیں سارے عالم میں اچھے دن آنے والے ہیں۔ میں بڑی گہری بات بتایا حدیث کی روشنی سے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام سے پوچھ لیں، حالات بگڑتے ہیں یا بگڑ رہے ہیں تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے دن آنے والے ہیں، صرف ملک میں نہیں سارے عالم میں آنے والے ہیں۔ اچھا یہ پوچھو حضرت میں خامخواہ پی ایم بننا کیوں چاہتے ہیں بول کر، میں پی ایم بنتے ہی پہلی بل پاس کیا کروں گا معلوم؟ جو لڑکا
दहेज लेकर शादी करेगा उसे 20 साल जेल। क्या हजरत? हाँ मारो ताजी। बदलो बदलो बदलो। जुल्म करके शादियां करोगे, औलाद अल्लाह के औलिया बनकर कैसे पैदा होंगे, नेक बनकर कैसे पैदा होंगे। शादी के जो मकासिद है उसे हासिल करो, दौलत से बचो, सादी सीधी शादियां करो। और आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप वैसे नहीं हैं। इस फितने को खत्म करने के लिए आपका साथ होना जरूरी है। अगर आपको मालूम हो गया कि आपका दोस्त इस किस्म की शादी कर रहा है, उसकी दावत को जाकर 4 लुक़मे बेगीरत बनकर मत खाओ। ऐसी दावतों से बचो जो दावतों के पीछे जुल्म का हाथ है, सवाल का हाथ है, जोर और जबरदस्ती का हाथ है। ऐसी दावतों को मत जाओ। साफ हजरात उलमा व फुकाहा ने लिखा है, बगैर तहकीक के दावत खाने वाला दुआओं के कबूल होने से महरूम हो जाता है। दावत खाने से पहले, दावत कबूल करने से पहले तहकीक करना पड़ेगा। खिलाने वाला कैसा पैसा आपको खिला रहा है, हलाल का खिला रहा है कि हराम का खिला रहा है, जायज का खिला रहा है कि नाजायज का खिला रहा है, मेहनत का खिला रहा है कि सूद का खिला रहा है, सच का खिला रहा है कि झूठ का खिला रहा है, वफा का खिला रहा है कि धोखे का खिला रहा है। आज हजरत वाला सदर जलसा के हवाले से कहना चाहता हूँ, दावतों की तहकीक खत्म हो गई। अवाम तो अवाम खवास भी इस फितने में मुब्तला हो गए। मेरे अब्बा के फरमान के मुताबिक हरचे आमद दर घसीन बेर गुटली या कबीर का किस्सा दावत देते हैं तो पहली मजलिस में हम ही नजर आते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी, जर्रा साउंड बढ़ाओ बाबा, ए बाबा जर्रा साउंड बढ़ाओ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी, दावत देने वाले की तहकीक करके तसल्ली जब तक नहीं होती, बायजीद बुस्तामी दावत कबूल नहीं करते और साफ कह देते, मुझे तेरी दावत पर शक है। आज हम लोग बोलते हजरत तुम्हें बोलाते हजरत तहकीक करो, बोल को तहकीक करे तो दावत देने वाला रिश्ता रखता क्या हजरत? बात तो सही है। दावत देने वाला आदमी दावत देते, जी तुम्हें कैसा जी कमाते पूछे तो उन्हें रिश्ता रखता। मैं कहना चाहता हूं कि जरा आप अपनी अकल से अकल इस्तेमाल करके मालूम करो, इधर उधर के चर्चे जरा हैं ये भी तो जरा देखो कि वो आदमी कैसे कमा रहा है। कभी कभी अकल भी कोई ना कोई मसला बताती है, फतवा बताती है। आप इस तरीके से मालूम करो। हमेशा हम लोग रिश्तेदारों की हिफाजत की फिक्र करते हैं और रिश्ते की हिफाजत की फिक्र करते हैं, ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं करते। मेरे प्यारों, पहले अल्लाह, उसके बाद रसूलुल्लाह, उसके बाद ही दुनिया का हर रिश्ता। माँ का मकाम है अल्लाह रसूल के बाद, बाप का मकाम है अल्लाह रसूल के बाद, बीवी का मकाम है अल्लाह रसूल के बाद, शौहर का मकाम है अल्लाह रसूल के बाद, भाई बहनों का मकाम है अल्लाह रसूल के बाद, दोस्त अहबाब का मकाम है अल्लाह रसूल के बाद। आप जो रिश्ता लेकर आएंगे वो रिश्ता लेकर आ जाओ अल्लाह रसूल के बाद। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी, दावत देने वाले को पहले ताक़ीद करते, उसके बाद हजरत दावत कबूल करते। 2 सवाल तो हजरत बराबर करते। एक, ये दावत का मौजू क्या है?
بھئی دعوت تو دے رہا ہے نا، کئی کو دے رہا ہے دعوت؟ دوسرا سوال کرتے کہ تیری کمائی کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں چھلے کی دعوت دیے تو بھی چلے جاتے، چھٹی کی دعوت دیے تو بھی چلے جاتے، برڈے کی دعوت دیے تو بھی چلے جاتے. اور حضرت قبلہ رضوان صاحب دامت برکاتہم نے اشارتاً فرمایا سنت کا لیبل لگا کر جاتے ہیں. جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. واہ 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 واہ. کیا حضرت تمہیں دعوت سے روک رہی، دعوت قبول کرنا سنت نہ حضرت؟ واہ 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 واہ. ایسا معلوم ہو رہا ہے اس سے بڑا عاشق رسول تو پوری زندگی میں کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا عاشق رسول تو پوری زندگی میں نہیں ہے. ایک سنت دو سنت پر عمل کرنے سے عاشق نہیں بنتا، ہر سنت پر عمل کرنے سے عاشق بنتا ہے. سروں کی سنتوں پر عمل کرو، چہروں کی سنتوں پر عمل کرو، نگاہوں کی سنتوں پر عمل کرو، زبان کی سنتوں پر عمل کرو، لباس کی سنتوں پر عمل کرو، چلنے پھرنے کی سنتوں پر عمل کرو، اٹھنے بیٹھنے کی سنتوں پر عمل کرو، کھانے پینے کی سنتوں پر عمل کرو، سونے اٹھنے کی سنتوں پر عمل کرو، معاملات کی سنتوں پر عمل کرو، معاشرت کی سنتوں پر عمل کرو، عبادات کی سنتوں پر عمل کرو، اور ہر سنت پر عمل کرو. تب جا کر عاشقوں میں ہمارا بھی نام ہوگا. ایک میٹھا آ جاتا ہے تو سنت یاد آ جاتی ہے، ایک دعوت آتی ہے تو سنت یاد آ جاتی ہے. تمام سنتوں کو اٹھا کر رکھتے بھی نہیں، پھینک دیتے ہیں. ایسے لوگ عاشقان رسول نہیں، دشمنان رسول ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پوچھتے یہ دعوت کون سی با؟ اچانک تو دعوت دے رہا ہے نا، کون سی دعوت دے رہا ہے؟ آج کل تو حضرت بڑے بڑے زور پہ کر رہے ہیں لوگ. یہاں بھی ہے بڑے کا تو معلوم نہیں آپ کو. نوجوانہ شہروں میں تو یہ تو سادہ سیدھا چھوٹا گاؤں ہوگا، ہمارے بنگلور کے حساب سے یہ گاؤں، لیکن تمہارے واسطے ہو سکتا ہے نیو یارک. ہمارا گاؤں ہمارے واسطے شہر. بھائی کوے کا بچہ کوے کو پیارا، تمہارا گاؤں تمہارے واسطے شہر. بنگلور کی نسبت حیدرآباد کی نسبت بنگلور اور بڑے بڑے شہروں میں بڑے جو اس وقت کر رہے ہیں نا، اسلام کو رونا آ رہا ہے. اسلام کو رونا آ رہا ہے. رات کے برابر 12 بجے ایک بڑے پلیٹ میں کیک، 12 بجے راستوں میں، سرکلوں میں، چوراہوں میں کیک کاٹ کر جانوروں کی طرح آواز نکال کر پیدا ہونے کی خوشی منائی جا رہی ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے انہیں ہسپتال میں پیدا نہیں ہوا، سرکل میں پیدا ہوا. کیا حضرت معافی چاہتا ہوں، بڑے تو کرنا نہیں، ناجائز ہے، ہمارا طریقہ نہیں. ویسا بول کر کرنا بولا تو گھر میں کر لیتے تو عقل کم سے کم کچھ تھی. باہر جا کر کے کیوں کاٹ رہا ہے؟ چل رہا ہے یہاں پر بھی. تمہیں اتنا زور سے ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، یہاں بھی وہ کام چل رہی. مولوی صاحب ہنسے کو بھی سمجھ جاتے، رونے کو بھی سمجھ جاتے. مولوی صاحب بہت ہوشیار. اللہ تعالیٰ جتنی زبردست عقل مولوی صاحبوں کو عطا کیا ہے اتنی زبردست عقل کسی کو نہیں دیا. قرآن میں غوطہ لگانے کی عقل جس کے پاس ہے اس سے بڑی عقل کس کے پاس ہے؟ حدیث میں غوطہ لگانے کی عقل جس کے پاس ہے اس سے بڑی عقل کس کے پاس ہے؟ اقوال صحابہ کو سمجھ
سمجھنے کی عقل جس کے پاس ہے اس سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے؟ وہ مسئلہ جس کا ثبوت پہلے نہ ہو پھر بھی تلاش کر کے قرآن سے نکالنے کی عقل جس کے پاس ہے اس سے بڑی عقل کس کے پاس ہے؟ وہ مسئلہ جس کا ثبوت حدیث میں نہ ہو پھر بھی تلاش کر کے حدیث سے نکالنے کی عقل جس کے پاس ہے اس سے بڑی عقل کس کے پاس ہے؟ بولو سبحان اللہ بولو۔ نہیں بولتے مولوی صاحبہ کی تعریف نہ نہیں بولتے، مولوی صاحبہ کی تعریف میں سوائے انا للہ کے اور کچھ نکلتا نہیں۔ ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا سبحان اللہ، اس میں روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کا ثبوت بڑا پیارا ملا، علماء کے پاس تو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی گہری نظر ہے، دیکھو علماء کی سبحان اللہ۔ روزہ رکھتے نہیں رکھتے زندگی میں؟ پورا رکھتے یا پورے رکھتے؟ روزہ پورا بھی رکھنا، روزے پورے بھی رکھنا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ شروع میں ایک 3-4 روزے، آخر میں ایک 3-4 روزے، شب قدر کے دن کا ایک روزہ، ماشاءاللہ۔ روزہ پورا بھی رکھنا، روزے پورے بھی رکھنا۔ اچھا روزہ رکھتے نہیں رکھتے؟ الحمدللہ روزہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا۔ کبھی کبھی روزے میں بخار آ جاتی، روزے میں بدن میں درد آتا، کان میں درد آ جاتا، پیٹ میں درد آ جاتا، گولی تو نہیں کھا سکتے، ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اے بچے خاموش نہیں رہتے، لگا خاموش نہیں رہتے بیٹے، کون ان کے حضرت کون ہے؟ دیکھو یہ بچوں کو کون ہے حضرت ان کے؟ بیٹھو حضرت، وہاں پر بیٹھو حضرت۔ تو اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے؟ انجیکشن دینا بول کر بولتے، اور جب بھی رمضان آتا پوچھے سو سوالات کرتے حضرت لوگ۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ 2-3 سال پہلے کرونا سے پہلے ایک نوجوان فون کر کو خوش کو فون کر رہا، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ با حضرت اب تک روزے نہیں تھا حضرت، اس سال میں نیت کر لیا روزے رکھنے کی۔ میں بولا کیا بھائی اس سال عید بالغ ہوا کیا تو؟ عجیب بات ہے، بالغ ہوتے ہی روزہ رکھ لینا۔ فقہا کیا فرماتے ہیں؟ رمضان المبارک میں اگر دوسرے یا تیسرے روزے میں ظہر سے پہلے بالغ ہو گیا تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ شام تک کچھ کھائے پیے بغیر رہے، اس لیے کہ وہ روزے کی حالت، کیونکہ فرض ہو گیا نا اس کے اوپر روزہ۔ نہیں حضرت معلوم نہیں تھا، نہیں رکھتا تھا، روزے چھوڑالتا تھا، روزے رکھنا بول کر ارادہ کر لیا۔ اچھا بھائی آج روزہ ہوں حضرت میں، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے بھی، اللہ تعالیٰ تمہارے روزے کو قبول فرمائے۔ کیا پوچھے رنگا انہیں سوال؟ تمہیں 1 سال سوچے تو بھی اس کا سوال تمہارے ذہن میں نہیں آئیں گا۔ انہیں پوچھ رہا میں روزہ ہوں حضرت، میں اختیار کب کرنا حضرت کرا ہے؟ میں روزہ ہوں حضرت، میں اختیار کب کرنا پوچھ رہا ہے۔ مجھے ڈر تھا اتنا بھولا، کہا مذاق کر کو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا کی بول کر میں خاموش رکھو، جب بسم اللہ بولتی تب کر لے با بول کر بولیا میں اس سے، ورنہ مذاق کا ارادہ تھا، اب بھی کر لے با کہ تو کہاں کر لیا، تو اس کے روزے کا حساب میں جواب دینا اسے۔ روزے میں کب بھی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انجیکشن دینا پڑتا، بولتا نہیں بولتا ہے۔ اب حضرات علماء و فقہا حضرات علماء فرماتے روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز ہے، انجیکشن لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کا ثبوت کہاں ملے گا؟ پورے قرآن میں انجیکشن کا ذکر نہیں ہے، پوری حدیث میں انجیکشن کا ذکر نہیں ہے، اور آج سے 1000 سال پہلے انجیکشن کا تصور نہیں تھا۔ باہر سے علاج کرتے تھے، زبان سے علاج کرتے تھے، گولی اور ادویات سے علاج کرتے تھے۔ انجیکشن تو بعد کی ایجاد ہے، لیکن انجیکشن دینا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ یہ دلیل حضرات علماء کو کہاں سے ملی؟ اللہ تعالی حضرات علماء کرام پر رحمتوں کی بارش، انوارات کی بارش عطا فرمائے۔ حضرات
उलमाए किराम की नजरें बड़ी तेज होती है। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं रोजे में हूँ, मुझे सांप काट लिया। या रसूल अल्लाह मैं रोजे में हूँ, मुझे सांप काट लिया। सहाबी को अपने जान की फिक्र नहीं थी, रोजे की फिक्र थी। ये नहीं पूछ रहे हैं कि दवा क्या है या रसूल अल्लाह, दम कर दो या रसूल अल्लाह, लुआबे मुबारक लगा दो या रसूल अल्लाह, जान जाए तो जाए लेकिन मेरी इबादत का नुकसान ना हो या रसूल अल्लाह, मेरे रोजे का हुक्म क्या है। आका ने फरमाया कि सांप काटने से रोजा नहीं टूटता। सांप के काटने के मसले को लेकर इंजेक्शन के जवाज को निकालने वाले हजरात उलमा है, क्योंकि सांप जिन दांतों से काटता है वो मिसले इंजेक्शन होता है, उसके दांत में बीच में सुराख होता है, उस सुराख से उसका जहर निकलता है और जिस्मों में जब काटता है तो वो जहर जिस्मों में मुंतकिल होता है। इसीलिए हजरात फुकाहा ने सांप के काटने को लेकर मसला निकाला कि इंजेक्शन के जरिए से दी जाने वाली दवा जिस्म में तो फैल जाती है, पेट को नहीं जाती। जरा सोचे कि हजरात उलमा की अकल का आलम क्या है। मेरे हाल बड्डे से बात आ गई, दावत दिए तो पूछो दावत कौन सी है। करीब में एक औरत पूछी मुझे, यहाँ ये है कि नहीं है कि मालूम नहीं हजरत, खीर पूरी की फातिहा है, दावत आको है, जा सकता हूँ क्या हजरत, पूछी। खीर पूरी की फातिहा बोले तो मालूम रजब में एक दावत होती, नहीं मालूम आपको जी? हाँ, कोंडे की दावत होती है, हमारे यहाँ खीर पूरी की दावत बोलते, आपके यहाँ कोंडे की दावत। क्या कि वो खीर बनाना कहते, पूरी बनाना क्या चलती नहीं चलती, वो जाते 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 दावत कबूल करना सुन्नत है। कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फोन कर कर पूछ रही है, हजरत आको है, जा सकती क्या हजरत। मैं बोला नहीं माँ नहीं जाना। हजरत सग्गी भान दे रही है सो हजरत दावत वो, बोला सग्गी अम्मा दी तो भी देना जाना नहीं माँ। हजरत उन्हें नाराज हो जाती है ना, गई तो खुदा नाराज हो जाता ना माँ। अल्लाह की रजा पहले, पैगंबर की रजा पहले, उसके बाद ही बंदों की रजा है। बंदों की रजा बाद में, अल्लाह की रजा पहले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा पहले, बाद में तमाम रिश्तों की। वो भी वो कोंडों के बारे में आपको उतना नहीं मालूम जितना मुझे मालूम है, लोग सवाल कर कर को बताए। वो खीर बनती कहते, उसके बाद पूरी बनती कहते, वो साल में एक मर्तबा करे तो बरकत ही बरकत कहते। घर में नमाज नहीं पढ़े तो भी आती कहते, कुरान नहीं पढ़े तो भी आती कहते, जिक्र नहीं करे तो भी आती कहते, दुरूद नहीं पढ़े तो भी आती कहते। अच्छा, उसके अजीब व गरीब अकीदे ही, जहाँ खीर पूरी कोंडे की दावत होती वहाँ गोश्त खा को नहीं जाना कहते। अबा बा 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 बा, मैं बोला घुग्गुआ उल्लुआ गधो, गोश्त खा को मक्का जा सकते, गोश्त खा को मदीना जा सकते, ये खीर पूरी के घर को नहीं जाना। इनको सरा में जूते मारना कि नहीं मारना। और एक अकीदा बोल देता हूँ हज़रत, बड़े मजे का अकीदा है। वो खीर पूरी खाने के बाद हाथ धोते नहीं, इधर उधर भी धोना नहीं कहते। वहाँ एक तश्त आता, वो तश में धोना कहते।
اس کے بعد وہ پانی لے لکو جا کو کوسے بھی قبرستان میں چھٹکو آنا کتے ادھر ادھر بھی چھٹنا نہیں کتے. میں بولیا برابر اجبا اچھا کام ہے لیکن وہ کھیر بھی پوری کھا کو 4 گھنٹے کے بعد بنتا نہ اسے کہاں رکھتا تو. ہاتھ دھویا سو پانی قبرستان میں ڈال کو آتا برابر تھی لیکن وہ کھانے کے بعد کیا آئندہ سال تک وہ کھیری جھرتا پیٹ میں, آئندہ سال تک پوری جھرتی وہ پیٹ میں. آپا یہ عقیدے کسی مرد نے نہیں بنایا, یہ عقیدے تم جیسی بوڑھی عورتوں نے بنایا ہے. مجھے ہمت کے ساتھ کہنے دو کہ اسلام کو نقصان دشمنوں سے اتنا نہیں ہوا جتنا جاہل عورتوں سے ہوا ہے. غرض بات بہت لمبی ہو جاتی. بایزید بسطامی پہلے دعوت کا موضوع پوچھتے, پھر دعوت دینے والے کے بارے میں خوب تحقیق کرتے. ایک مرتبہ ایک آدمی آ کر حضرت بایزید بسطامی کو دعوت دیا. دعوت دینے کے بعد حضرت نے پوری تحقیق کے بعد دعوت قبول کر لی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا میاں میں خود آ جاؤں گا, تیرے گھر کا پتہ دے. اب حضرت آنے والے تھے, وہ نوجوان انتظار کرتے ہوئے اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا. حضرت ادھر سے آ رہے تھے. نوجوان جس طرف حضرت کا انتظار کرتے ہوئے کھڑا تھا وہ طرف قبلے کی طرف آتا تھا. حضرت ایک بازو سے آ رہے تھے, تھوڑی دور گھر کے قریب آ کر واپس چلے گئے. انتظار کرتے کرتے وہ نوجوان خود حضرت کے گھر پہنچ گیا. حضرت سے ادب کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت آج میرے گھر دعوت ہے اور آپ خود آنے کا وعدہ کیے ہیں, انتظار کرتے کرتے میں خود آپ کی خدمت میں آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ میاں میں آیا وعدے کے مطابق, تو میرے انتظار میں چہرہ قبلے کی طرف کر کے کھڑا تھا لیکن میں تجھے دیکھ رہا تھا, تو مجھے نہیں دیکھ رہا تھا. میں جب تجھے دیکھ رہا تھا تو میری نظر تیرے اس عمل پر پڑ گئی کیا کہ میرے انتظار میں تو قبلے کے طرف تھوک دیا. میں واپس اس لیے پلٹ گیا, جسے تھوکنے کا مسئلہ نہیں معلوم اسے کمانے کا مسئلہ کیا معلوم ہوگا. غرض بات لمبی ہو گئی. اس زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اخراجات کے بارے میں ڈر اور خوف ہوتا ہے. 7 بیٹیاں, الحمدللہ 8واں بیٹا. ان کے باپ نے کہا کہ حضرت آٹو چلاتا ہوں, اللہ نے مجھے اتنی برکت دی ہے کہ اسی آٹو کو چلا کر میں نے 7 بیٹیوں کی شادی بھی کی. اللہ تعالیٰ دیے راستہ آٹو کا دیتے اللہ تعالیٰ آدمی کو کسی نہ کسی راستے سے دیتے ہیں. مدرسے بھی چلتے اللہ کے فضل تھے لیکن دینے کے راستے آپ کی شکلوں میں پیدا کرتے ہیں. مدرسوں کے جلسے شعبان میں جو ہوتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ سال مکمل ہوتا ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ مدرسے والے اپنے مدرسے کی تعلیم کا بچوں کے ذریعے سے اظہار کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں آنے والا مہینہ رمضان کا دینے کے اجر کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ کر دیتے ہیں. ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں. اس مہینے میں 1 روپیہ اللہ کے نام پر دے گا, اللہ تبارک و تعالی 70 روپے سے 700 روپے دینے تک کا اجر عطا فرماتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. ہمارے مدرسوں کی تعلیم دیکھو, گزشتہ سال آپ نے دیا تھا, اس کو ہم نے خرچ کیا تو 1 بچہ حافظ قرآن بن گیا, 2 بچے حافظ قرآن بن گئے, 3 بچے حافظ قرآن بن گئے. بعض بچوں کو
کو 40 دعائیں یاد ہو گئی، بعض بچوں کو 40 احادیث یاد ہو گئی، بعض بچوں کے 10 پارے مکمل ہو گئے۔ آنے والے سال بھی مدرسے کا پورا خیال کرو۔ ایک اندر سے اس قسم کا اشارہ دیتے ہیں، یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے شعبان میں مدرسے والے جلسہ کرنے کا۔ آئی بات سمجھ میں تو مکمل فل ہو گیا۔ لوگ مدرسے کے جلسوں کو دعوت دینے لگے تو میں نے کہا کہ ایک کام کرو، رمضان کی بات کر لو، میں کوئی تاریخ دیتا ہوں۔ ایک محتمم صاحب نے یہی کہا کہ حضرت رمضان سے پہلے جلسے کرے تو ذرا رمضان میں مدرسوں کے تعاون میں کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچ کر دیکھو میرے پیارو، مدرسے والے کتنی محنتوں کے ساتھ مدرسے چلاتے ہیں، اور چلانا بھی چاہیے۔ آپ لوگ چلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، مجھے پوری محبت ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ مدرسے چلانے میں کافی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ذرا اپنے رول میں اضافہ کر لو، ذرا اپنے رول میں ہمت پیدا کر لو۔ پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں، تم بھی ذرا ہمت کر لو۔ میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتا رہتا ہوں۔ ایک جگہ پر گیا تو اس مدرسے کے محتمم صاحب نے ایک زبردست انکشاف کیا، کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں جو ہمارا مدرسہ ہے، اس مدرسے کا آدھا خرچ ہمارے گاؤں کی عورتیں چلا رہی ہیں۔ آدھا خرچ ماہانہ تقریباً 20,000 روپے سے زیادہ گاؤں کی عورتوں کا چندہ مدرسے کو آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، 20 بچے ہیں، 40-45 ہزار روپے ماہانہ خرچ ہے، 20,000 روپے خالی عورتیں دے رہی ہیں۔ اور میں نے ایک چھوٹا سا مذاق کیا کہ عورتیں اگر دیتی ہیں تو یقیناً تعجب کی بات بھی ہے، اور ایک اعتبار سے تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا کالا دھن ان کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مودی جی جیسے پی ایم بھی بڑے بڑے مالداروں سے کالا دھن نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن عورتوں کے پاس سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ سیو جو کرتی ہیں وہ بینک کا پتہ تو انکل کو بھی نہیں معلوم ہے۔ ہمیں جو اپنا پیسہ سیو کرتے ہیں ایس بی آئی میں، ایچ ڈی ایف سی میں، کینرا بینک میں، کارپوریشن بینک میں رکھتے ہیں ہم لوگ، انہوں کا رکھتے ہیں معلوم کیا؟ ارے معلوم کیا؟ نہیں معلوم، منجے معلوم، بولوں نکو بولوں۔ ایک مرتبہ میں ایک گاؤں کو جلسے کو گیا، آپ کا علاقہ قریب کا، وہ سمجھ میں یہ بات ہمارے فراز جانتے ہیں۔ میرے کہیں جا کر قیام کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، یا تو مسجد کا کمرہ ہو تو قیام کر لیتا ہوں، مدرسے کا کمرہ ہو تو قیام کر لیتا ہوں، ہوٹلوں میں قیام نہیں کرتا۔ حضرت ابا جان کا حکم ہے کہ بیٹے ہوٹل کے بستر کسی بھی اعتبار سے پاک نہیں ہوتے، ہوٹلوں کے قیام سے بچا کرو۔ میں گھروں میں قیام کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے رہنے تک پورا گھر خالی رہنا، بس اتنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مولوی صاحبہ کہاں اٹکیں گے بول کر باہر والے بھی انتظار کر رہی، اندر والے بھی انتظار کر رہی۔ اب ہم نہ نیند برابر آتی نہیں، ہمیں رات کو جگلے کو رہنا، نہیں سو الزامہ ہمارے اوپر پڑ جانا، کئی کو گھر خالی رہنا۔ اب ایک جگہ پر گیا تو اسی شرط پر پورا گھر خالی تھا، زبردست استقبال ہوا، کھانے پینے کا انتظام ہوا، شام تک مجھے اسی گھر میں قیام کرنا تھا۔ فروٹ وغیرہ رکھ ڈال کر گھر والے صاحب جو جلسے کے ذمہ دار بھی تھے اجازت لے کر گئے کہ حضرت کو ذمہ داریاں ہی، میں جاتا ہوں، کیا طبی ضرورت پڑی تو یہ نمبر پر فون کر دیجئے۔ میں کھا لے کر، میں ذرا پڑھنا وغیرہ تھا، پڑھ لے گڑ لے کر میں آرام کرنے لگا تو زبردست جامہ تھے۔ جام معلوم کیا بولتے امرود کو یہاں پر کیا بولتے؟ پیرو، میرے حال کیا بولتے ہیں کہ وہ کھائے تو سردی بھی آ جاتی، سمجھ میں آئی بات ہے۔ لیکن اسے کھاتے ہیں تو لوگ مرچی مسالہ لگا کر کھاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات۔ تمہیں بھی ووٹ نہ کیسا مرچی مسالہ لگانے میں مسلمانوں کو چھوڑے تو گیا۔
سمجھ میں آئی بات ہے؟ پپئی مٹھی پوچھتے پپیتا، لیکن اس میں نمک ڈال کو کھاتے. کیا عقل ہے دیکھو ہماری. تربوز میٹھا لال پوچھتے، اس میں نمک مرچی لگا کر کھاتے. اب وہ جام تھا تو جام کھانے کا ارادہ ہوا میرا، تو اب نمک مرچی کے راستے میں کیا کروں؟ تو میں فوراً حاجی صاحب کو فون کریا جو گھر والے تھے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کیا بھی نہیں حاجی صاحب، اطمینان سے ہوں، میں آرام سے ہوں. آپ جو فروٹ رکھے اس میں جام بھی ہے، چاقو بھی ہے، بیروت جو بولتے. نمک کی ضرورت ہے کیا؟ حضرت پورا گھر تمہارا حضرت، یہ جملہ تو ہمارا ہے. انہوں بھی وہ جملہ، پورا گھر تمہارا حضرت. میں ہلو سوچیا لکھ کو دے ڈال رہے بابا. بولنے میں کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. گھر تمہارا حضرت، بھئی گھر میرا چھندو، لیکن میں نمک کہاں جا کر اٹھاؤں؟ حضرت کچن ہے نا حضرت بازو، آپ دیکھیں نا حضرت، آپ کچن جاؤ ڈبے نظر آتے ہیں حضرت، آپ کو کیا ہونا وہ اٹھا لے حضرت کے. اب میں کچن کو گیا، احتیاط کے ساتھ گیا. مانا کہتے بھی اٹھانے جا کو کہتے بھی گر گا. عورتاں اچھے اچھا کو نہیں چھوڑتے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کہتے بھی اٹھانے جا کو ہم نہ گر گیا تو کیا کرنا؟ مانا جا کو دیکھ لے کو تھا مرچی ہے، ہلدی ہے، دھنیا ہے، چائے کا پتا ہے، فلا ہے. ایک ڈبہ تھا نمک کا. ارے اللہ کا فضل با مل گا بول کو اٹھا کو کھول کو دیکھا تو اندر پیسے ہی. اندر کیا ہی حضرت؟ پیسے ہی. میں بولیا آہا کالا دھنیا ہے. خیر اللہ تعالی ہماری بہنوں کو عطا فرمائے. اکثر عورتیں جوڑ کر جمع کر کے اپنے گھر کے ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں ان بہنوں کی محنتوں کو قبول کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. تم کو چاہیے کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کے خرچ کے لیے پیسہ دیں. وہ لینے کے بعد کھا پی کر نہیں اڑاتے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے کبھی پلیٹس لے کر آتی ہیں، کبھی کپس لے کر آتے ہیں، کبھی ساسر لے کر آتے ہیں، کبھی ایکسٹرا اوڑھنے کے برشٹ لے کر آتے ہیں. ان تمام چیزوں پر ہماری نظر نہیں جاتی. کماتے تو ضرور ہیں، گھر کے اندر پلیٹوں کی کیا ضرورت ہم کو نہیں معلوم، کپس کی کیا ضرورت ہم کو نہیں معلوم، گلاسوں کی کیا ضرورت ہم کو نہیں معلوم، اور دوسری ضروریات کی کیا ضرورت ہے ہم کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے یہ فکر ان کو عطا فرمائی ہے. ہمارے ذرا پیسے زیادہ دینے سے وہ پیسوں کو ضائع نہیں کرتی، بلکہ جمع کر کے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. لیکن آج کل کا نوجوان ہمارا تقوی کو اتنا اچھالتا ہے، اتنا اچھالتا ہے، اتنا اچھالتا ہے. میرے پاس فیصلے آتے ہیں. ایک مرتبہ ایک فیصلہ میرے پاس آیا. لڑکی کا ایک سوال تھا کہ حضرت میرے ہاتھ میں ایک پیسہ خرچے کو نہیں دیتے حضرت، 2 بچے ہی حضرت میرے، باہر سے آئس کریم کی گاڑی جاتی ہے، بچے آ کر پیسے پوچھتے ہیں، چردنی کے لیے پیسے آ کر پوچھتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی گاڑی جاتی ہے تو بچے آ کر پیسے پوچھتے ہیں. میرے بچوں کے سامنے میں خود شرمندہ ہو جاتی ہوں حضرت. 1 روپیہ میرے پاس نہیں رہتا. میں جب میرے شوہر سے پوچھتی ہوں تو وہ شوہر کہتا کیا ہونا بول، لا کر دیتا ہوں، پیسے نہیں دیتا. اب میرے پاس فیصلہ آیا. میں نے نوشا سے کہا، لڑکے سے کہا، بھئی خرچے کو پیسہ دینا بھی تمہارا فرض ہے. بھئی نان، نفقہ و سکنا، کھانا پینا بھی دینا، یہ نان میں داخل ہے. نفقہ اس کی ضروریات کی خرچ وہ اپنے طریقے سے کرے گی، اسے تم خرچے کو پیسہ بھی دیو، گھر بھی دیو. تو لڑکا جواب میں مجھے کہتا حضرت عورتہ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آنا حضرت، عورتہ کے ہاتھ میں پیسہ آگا تو عورتہ بگڑ جاتی حضرت. میں بولا تمہیں کون سا جی صدر کو ہی سو کیا؟ ظلم ہے.
حضرت کو پوچھو، بڑے حضرت بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء بیٹھے ہیں، روزانہ 10 روپے کی، 20 روپے کی، 25 روپے کی، 50 روپے کی، تمہاری طاقت جتنی ہے، کمائی جتنی ہے، محبت جتنی ہے، اتنا تمہیں اپنے گھر کے عورتوں کو خرچ کو دینا، دیں گے؟ اب پورے عورتوں کی دعا زندگی کے منجت ملتی سوا۔ یاسین صاحب کو بھی اس کے بعد حکم آئے گا عورتوں سے، آئندہ بلائے تو وہ مولوی صاحب کچھ بلا جو ہم نے پیسے دلاتا۔ چھوٹا سا مذاق آتا، تو بھی گھر کے اخراجات کو دیکھ سنبھال کر خرچ کر، سیو کر، پیسے بچا، بچانے کا دور ہے، ورنہ آنے والا دور اور بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو پیسے بچا، کبھی کبھار مسجدوں کو دے کر بھیج، کبھی کبھار مدرسوں کو دے کر بھیج۔ تاریخ اگر اٹھا کر پڑھتے ہیں، جہاں مردوں کی خدمت مدرسوں کی ملتی ہے، وہاں عورتوں کی خدمت بھی مدرسوں کی ملتی ہے۔ تم نے اپنے گھروں میں روٹیاں پکا کر مدرسوں کو بھیجا ہے، ہمارے پاس واقعات ہے، پلاؤ اور بریانی بنا کر مدرسوں کو بھیجا ہے، ہمارے پاس واقعات موجود ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ میں ایک جگہ پر گیا، وہاں پر ایک مولانا بیان کر رہے تھے، ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی، قبلہ کتنا بڑا واقعہ ہے دیکھو۔ ایک عورت مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ حضرت میں مدرسے کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں حضرت، جو کماتی ہوں میرے بچوں کے لیے خود برابر ادا نہیں ہوتا، لیکن میرے دل میں جذبہ ہے حضرت کہ میں مدرسوں کی کوئی نہ کوئی خدمت کروں۔ ایک کام کرو حضرت کہ آپ اپنے مدرسے کے جو معصوم بچے ہیں نا، ان میں سے 3-4 بچوں کے کپڑے ہفتے میں ایک مرتبہ مجھے دے دو، ان بچوں کے کپڑے میں اپنے طرف سے دھو کر لا کر دے دیتی ہوں، میرے طرف سے اتنی خدمت کرنے کی تو طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں بھی حصہ لو، مدرسے یہ مدرسہ نہیں، کون سا بھی مدرسہ کیوں نہ ہو، مدرسے کا ایک QR کوڈ رکھو، بیٹھے سو جگہ روزانہ 10 روپے کی، 15 روپے کی، 20 روپے کی صدقہ۔ میں بڑے شان کے ساتھ ایک کرامت بتانا چاہتا ہوں، مدرسے کو پیسہ آتا ہے صدقے کا، مدرسے کو پیسہ آتا ہے زکوٰۃ کا، مدرسے کو پیسہ آتا ہے نذر و نیاز کا۔ وہ پیسہ مدرسہ لے کر بدلے میں تم کو کیا دیتا ہے؟ امام دیتا ہے، بدلے میں مدرسہ کیا دیتا ہے؟ خطیب دیتا ہے، بدلے میں مدرسہ کیا دیتا ہے؟ قاضی دیتا ہے، بدلے میں مدرسہ کیا دیتا ہے؟ مفسر دیتا ہے، محدث دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات عرض کروں میرے پیاروں، توجہ کے ساتھ سنو، جب صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے، تحفے اگر تحائف دینے لگو گے تو نتیجوں کا عالم کیا ہوگا؟ ماں اور بہنیں تمہیں بھی حصہ لیو، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ 2-4 واقعات تو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ تمہارے ذہن میں ایک بات آ گئی، مدرسوں کو دینے کی ذمہ داری ہماری نہیں، مسجدوں کو دینے کی ذمہ داری ہماری نہیں، یہ کام تو صرف مردوں کا ہے۔ نہیں 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 میری آپا، میری بہن، میری بچیاں، تم بھی مدرسوں کو دو، تمہاری آخرت تمہارے ساتھ، تمہارا فیصلہ تمہارے ساتھ، تمہارا حساب تمہارے ساتھ، تم بھی کچھ نہ کچھ مدرسوں کی خدمت کرو۔ شعبان میں مدرسوں کے جلسے ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ آنے والا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مدرسوں کے یہ بچوں کے علمی مظاہروں کو دیکھ کر دیکھنے والے اپنی محبتوں میں اضافہ کر دی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ، کریں گے؟ کیا بھی مشکل نہیں،
کیا بھی اگر آپ ارادہ کر لیے تو ہر گاؤں کے مدرسے والے گاؤں والوں کے ذریعے سے مدرسہ چلا سکتے ہیں، باہر جا کر چندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک چھوٹا حساب کریں گے، ارے کریں گے نکو، زندگی میں کتنے مسلمان ہیں؟ کوئی زندگی والے پراپر ہیں تو بولو مجھے، زندگی میں کتنے مسلمان ہیں؟ 16,000۔ سبحان اللہ، 16,000 مسلمان زندگی میں ہیں۔ 16,000 میں 10,000 نکال ڈالو، بوڑھے بچے فلاں و فلاں و فلاں 6,000 لے لیو۔ روزانہ 6,000 مسلمان اگر 20 روپے پر ڈے 20 روپے مدرسے کو دیے تو ڈیلی کا کلیکشن 1,20,000 روپے۔ توجہ، خطرہ خطرہ دریا بنتا سو، موٹے موٹے پرنالے دریا نہیں بنتے، تالاب نہیں بنتے۔ بارش جب پڑتی ہے یہ موٹے موٹے پرنالے نہیں پڑتے آسمان سے، اتنے اتنے خطرے پڑتے ہیں، تمام خطرے جمع ہو جاتے ہیں، ایک زبردست نالا بن جاتا ہے، نالے بھر جاتے ہیں تو ندیاں بھر جاتے ہیں۔ 6,000 مسلمان، 16,000 مسلمانوں میں مرد اور عورت سب مل کر 6,000 مسلمان روزانہ 20 روپے دینے کی طاقت نہیں رکھتے پر ڈے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو یہ طاقت تو ہمارے پاس ہے نا۔ دن میں باہر 10 چائے پیتے ہیں اور 10 دوستوں کو پلاتے ہیں، اٹھے بیٹھے خامخواہ دوستوں پر 100-150 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوستوں کو نہ کھلاؤ نہ پلاؤ، پلاؤ دوستوں کو، کھلاؤ دوستوں کو، 100-150 روپے وہاں پر خرچ ہو جاتے۔ 20 روپے کا حساب کیا آ رہا ہے؟ 1,20,000 روپے آ رہا ہے۔ ایک مہینے کو زندگی میں کتنے دن؟ زور سے بولو، 30 دن۔ بنگلور میں بھی اتنے تھی، سیم چل رہے ہیں تو 30 دن میں 20 دن رکھ لیو، خالی 10 دن بھولگے کی کیا کی کدھر کی، 20 دن اگر کر ڈالے تو خالی مہینے کا حساب حضرت 24 لاکھ روپے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی 20 روپے تمہارے مہینے کو کتنے بن رہی؟ 24 لاکھ روپے۔ اور بھی مدرسے ہوں گے نا زندگی میں الحمدللہ، تو 24 لاکھ روپے اگر جمع ہو جائے، ایک مدرسے کا خرچ ماہانہ فار ایگزامپل آوریج مجھے نہیں معلوم 3 لاکھ روپے اگر ہوتا ہے تو 24 لاکھ کو 3 میں کریں گے تو 7 سے 8 مدرسے تو آباد چل سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیتے تو ضرور ہے، 2 چیزیں نہیں، ایک دینے کا طریقہ نہیں، دوسرا دینے میں استقامت نہیں، دینے کا طریقہ نہیں اور دوسرا دینے میں استقامت نہیں۔ ایک عورت مجھے فون کری، حضرت ہمارے شوہر زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دینے کی ذمہ داری میری ہے حضرت، میرے پاس زکوٰۃ دینے کا پیسہ نہیں رہتا حضرت، کیا کرنا حضرت؟ تو میں نے پوچھا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے؟ حضرت مال اتنا ہے حضرت میرے پاس۔ تو پھر کتنی ہوتی حضرت زکوٰۃ؟ میں نے کہا اتنی ہوتی زکوٰۃ۔ میں نے کہا کہ ایک کام کر آپا، تجھے روزانہ کی، مہینے کو کی، تمہارے شوہر جو خرچ کو دیتے ہیں، یا نہیں تو دوسرا طریقہ تمہارے پاس جو آتا ہے، یہ ہمارے مدرسے کا QR کوڈ ہے، اس میں تو روزانہ جتنا چاہے اتنا ڈال۔ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ 50 روپے ڈالتی ہے تو پر ڈے 50 روپے، مہینے کو 1,500 روپے ہو رہے ہیں، سال کے
18,000 روپے اس کے بغیر کسی ٹینشن کے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ ایسا کام وہ برابر 3 سال سے کرتے آ رہی ہے، مجھے خوب دعائیں دے رہی ہے۔ حضرت یہ طریقہ ہم نہ معلوم نہیں تھا، اس طریقے سے کافی مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال تک وہ 50 روپے روزانہ ڈالتی تھی، اس سال وہ روزانہ 100 روپے ڈال رہی ہے۔ ابھی میرے فون میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سبحان اللہ، عمل کریں گے؟ میں یہ حضرت مجھے سکھا کو نہیں دیے، میرے ذہن میں آیا سو عنوان وہ کہ شعبان میں جلسے کرنے کی وجہ کیا، وہ بولتے بولتے یہاں آ گیا، سو میں ارادہ کریں گے 20 روپے روزانہ صدقہ صبح فجر پڑھ کر نکال ڈالو۔ باہر نکلیں گے تو خالی مصیبتیں ہی مصیبتیں، معمولی ٹھوکر لگ گیا تو علاج ہونے تک 10-15 ہزار روپے ہو رہے ہیں ہمارے۔ یہ صدقات کے 5-10 روپے ہیں نا، ٹھوکر ہی نہیں، بڑے بڑے حادثات سے اللہ ان صدقات کی وجہ سے بچا لیتے ہیں۔ میرے پاس واقعات بہت ہیں، وقت کا تقاضا ہے۔ 3 وجہ، ایک وجہ کہ سال ختم ہوتا ہے، دوسری وجہ کیا ہے، آنے والے رمضان میں اشارتاً مدرسوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سچے استقامت کے ساتھ نوجوانوں میں تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بہت سارے مسائل ہیں، تم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس پر عمل ضرور کرو، اور ایک مرتبہ جو دینا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، پابندی کے ساتھ کون کون عمل کریں گے؟ سچے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، سچے ہاتھ کی کانگریس کے ہاتھ آئے ہیں، سچے ہاتھ اٹھائے، کریں گے۔ تیسری وجہ میں تفصیل میں گئے بغیر بول دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ تیسری وجہ شعبان میں جلسے کرنے کی یہ ہے کہ رمضان کے بعد پھر ہمارا مدرسہ کھلنے والا ہے، تم اپنے بچوں کو لا کر ہمارے مدرسے میں داخل کرو۔ بچوں کی ترغیب دینے کے لیے بھی شعبان میں جلسے منعقد ہوتے ہیں، تو ایک چندہ پیسوں کا ہوتا ہے اور ایک چندہ بچوں کا ہوتا ہے۔ حضرت سے بھی میں نے کئی مرتبہ سنا اور میں نے بھی کئی مرتبہ کہہ دیا کہ پیسوں کے چندے سے زیادہ اس وقت مدرسوں کو بچوں کے چندے کی ضرورت ہے۔ بچے لاؤ، مدرسے میں داخل کرو، ہمارے اپنے بچوں کو پڑھانے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ کبھی موقع مل گیا تو بچوں کو مدرسوں میں پڑھانے کی کیا کیا فائدے ہیں تفصیل کے ساتھ میں عرض کروں یا علماء کرام بیان کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام